اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن قيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ النساء کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہیں کیا ہے تم لوگ قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور کمزور کیے ہوئے لوگوں کے لیے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رب تو نکال ہم کو اس بستی سے، ظالم ہیں جس کے لوگ، اور تو بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی ولی اور تو بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ جو لوگ ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں۔ بس تم لوگ جنگ کرو شیطان کے اولیاء سے، یقیناً شیطان کا مکر کمزور ہے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال، جنگ کرنا۔ انسان کے وجود میں دو متضاد قوتیں کام کر رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ انسان میدان حرب میں گرم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جھگڑے کا ملکہ رکھا ہے جو رحمت کی صورت بھی ہے۔ جب انسان دنیا میں فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں آتا تو لازماً اس کو طاغوت کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں ایک طرف عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو دوسری طرف عبد الطاغوت بنتے ہیں جو کہ شیطان کے بندے بنتے ہیں۔ عبداللہ فطرت کے تحت ہے جس میں انسانیت کو عروج ہے، اور عبد الطاغوت فطرت کے خلاف انسانیت کا نزول ہے۔ اس ودیت کردہ دو متضاد قوت طاقتوں کا اظہار ملائکہ اور ابلیس سے ہوتا ہے۔ اس کے اظہار کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اب تم میں بعض بعض کے دشمن ہیں، بعضکم عدو ببعض۔ اگر یہ دشمنی تم زمین کے لیے کرو گے تو اس میں نزول ہے، اور اگر یہ اللہ کے لیے کرو گے تو اس میں عروج ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو جارانہ حرب سکھاتا ہے، اسی لیے ان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ تم لوگ قتال کیوں نہیں کرتے جبکہ دنیا میں ظلم موجود ہے، مخلوق خدا پر طاغوت کا ظلم جاری ہے، تو تم اللہ کے لیے قتال کرو جس میں رحمت ہو۔ قرآن کا جہاد، قرآن کا قتال رحمت والا ہے۔ جہاد قرآنی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کے اصولوں میں ہے کہ اللہ کسی بستی پر عذاب نہیں لاتا جب تک وہاں کے رہنے والے ظالم نہ بن جائیں۔ جہاد بھی انہی اصولوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمان اللہ کے دین کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے ذمہ دار۔ اس لیے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسطیٰ کہا، یعنی سردار امت۔ جہاد ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ جہاد کے اصولوں میں ہے کہ بغیر تبلیغ کے جہاد نہیں ہوتا۔ تبلیغ کے بعد جزیے کی حجت ہے، اور جزیے کی حجت کے بعد جہاد کی منزل آتی ہے۔ یہی قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ صحابہ کرام ان پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں پہنچ گئے اور ان کو دعوت اسلام دی، اور اس کے عدم قبولیت کے جواب میں کہا، ہمارے غلام بن کر جزیہ دے کر ہمارے تابع رہو۔ اگر تم جزیہ دے کر ہمارے تابع نہیں رہنا چاہتے تو آؤ ہم سے دو دو ہاتھ کر لو، دیکھ لو اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ ہم اللہ کے بندے بن کر بنی نوع انسانوں کو کامل اطمینان اور سکون دینے کے لیے آئے ہیں۔
اس لیے کوئی کافر عبد الطاغوت بن کر ہمارے سامنے بادشاہ بن کر نہیں رہ سکتا۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنَّكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنَّكَ نَصِيرًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر بن کر آئے، جبکہ باقی تمام انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر بن کر دنیا میں آئے۔ اس لیے بطفیل خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہی من لدنا کے مصداق ہیں۔ اس لیے دنیا کے مظلوموں کے ولی اور نصیر کا فریضہ اب امت مسلمہ کو ہی ادا کرنا ہے، کیونکہ تمام مذاہب کی سرداری اسلام کے پاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر مذاہب ہیں وہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتے، کیونکہ باقی تمام انبیاء سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اللہ کی صفت کے مظہر تھے۔ ایک صفت دوسری صفت میں ضم ہو کر کامل نہیں ہوتی، کاملیت ذات میں ضم ہو کر حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اسلام میں اس قدر وسعت رکھی ہے کہ تمام ادیان اس میں ضم ہو سکیں۔ ہر نبی پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، یہ وسعت قلبی کی دلیل ہے۔ اس لیے اسلام تمام مذاہب کا سردار ہے۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، قید شیطان ضعیف ہے، اس کی بڑی وجہ مقصد طاغوت ہے۔ جب مقصد میں بلندی نہ ہو تو عزم پختہ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار کے قدم بہت جلد اکھڑ جاتے ہیں۔ حق کا ایک وار کفر کی دیوار کو گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم مومنوں کو نہ صرف یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، اور ساتھ علم حرب کی پوری فراست بھی سکھاتا ہے۔ علم حرب کی 500 آیات فطری تقاضے کی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔